حضرت مولانا محمد رئیس صاحب مظاہری دامت فیوزہم سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا ہم سامعین کو اپنے ناصحانہ کلام سے مستفیض فرمائیں۔ پھول، بہاریں، خوشبو، جگنو سب کچھ تیرے نام کیا۔ پھول، بہاریں، خوشبو، جگنو سب کچھ تیرے نام کیا۔ بونجوا کا سارا گلشن ہم نے تیرے نام کیا۔ ہم نے مسیحا مانا تم کو کرنا تم بیماروں کا علاج۔ ہم نے مسیحا مانا تم کو کرنا تم بیماروں کا علاج۔ دل کا ارماں، درد کا درماں سب کچھ تیرے نام کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اسٹیج پر جلوہ فروز حضرات علماء کرام، مفتیان اعظام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز طلباء کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ جس دور کے اندر اس وقت آپ جی رہے ہیں، جن دنوں میں آپ وقت گزاری کر رہے ہیں، ان دنوں میں آپ کو دو قسم کی آوازیں سنائی دیں گی، دو قسم کے مائک لگے ہوئے آپ کو دیکھیں گے، دو قسم کے اعلانات آپ کے کانوں سے ٹکرائیں گے۔ آپ ہرگز یہ سمجھنے کی بھول مت کیجیے گا کہ یہ ایک معمولی آزمائش ہے، یہ ایک معمولی امتحان ہے، بلکہ جس طرح آپ اپنی فصل کا نفع اور نقصان سوچتے ہیں، اپنی دکان کا نفع اور نقصان سوچتے ہیں، اپنی اولاد کا نفع اور نقصان سوچتے ہیں، اسی طرح اس میں بھی آپ سوچتے رہیے کہ نفع کس آواز میں ہے اور نقصان کس آواز میں ہے، آپ کے لیے خیر کی آواز کون ہے اور آپ کے لیے شر کی آواز کون ہے، آپ کے لیے دین کی آواز کیا ہے اور آپ کے لیے دنیا کی آواز کیا ہے۔ قبر میں کون سی آواز ہمیں کام آئے گی، کون سی آواز کے ساتھ ہمیں تکلیف ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ما تقول هذا الرجل کا جب لفظ ہمارے سامنے بولا جائے گا تو میں کیا اس آواز سے مجھے ان کی پہچان ہوگی یا اس آواز سے مجھے ان کی ذات کی پہچان ہوگی،
یہ ہم سب کو غور و فکر کرنا ہے۔ صبح سے ہمارے جو اعلانسر صاحب حضرت مولانا ہے بار بار اعلان کر کر کے تھک گئے، آ جاؤ دین کی بات ہو، آ جاؤ مدرسے کی دستار بندی ہے، آ جاؤ ان ننھے اور منھے اور پیاروں کو دیکھو جن 7 پیاروں کی یہاں پر دستار بندی ہونی ہے، جن 7 کی دستار بندی کے بعد اگر اس دنیا کے اندر وہ ثابت قدم رہے اس قول پر، اس عمل پر، اس فعل پر جو لے کر آئے آپ کے اور میرے محبوب حضرت سیدنا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ان علماء کی موجودگی میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں یہ 7 بچے نہیں ہیں، ان 7 بچوں کے ساتھ 70 وہ گنہگار ہوں گے، 70 وہ جہنمی ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور ان 70 کے سامنے یہ 7 طالب علم ہوں گے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ کیا یہ گونجوا والوں کے لیے کم خوش قسمتی ہے؟ کیا یہ اس امتی کے لیے، اس امت کے لیے کم انعام ہے؟ لیکن ہائے رے قسمت، ہم نے اس انعام کو کیا سمجھا؟ فضول سمجھ لیا۔ ہم نے اس انعام کو نفع سمجھنے کے بجائے نقصان سمجھ لیا۔ ہم نے اس انعام کے ساتھ محبت کے بجائے دل کے اندر نفرتیں پالی، دل کے اندر عداوتیں پالی، دل کے اندر حسد پالا، دل کے اندر بغض پالا۔ آج سب سے زیادہ بغض کا اگر کوئی شکار ہے وہ محراب میں کھڑا رہنے والا وہ شخص شکار ہے، وہ سر پر پگڑی پہننے والا شکار ہے، وہ آپ کو حق بات کہنے والا شکار ہے، جو حق بات ہمیں اس گلے سے نیچے اترتی نہیں ہے اور اس کو ہم ماننے کے تیار نہیں ہے، اس کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ میری باتیں آپ کو شاید تلخ لگیں گی، لیکن کچھ حد تک میں معذرت خواہ بھی آپ سے ہوں۔ جہاں تلخیاں، جہاں میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے میل کھاتی ہوگی وہاں میں کسی سے معافی مانگنے کو تیار، کیونکہ یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اتارا، اور جو کلام ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے درد کی دوا ہے، ہمارے گناہوں کا علاج ہے، ہماری روحانی بیماریوں کا علاج ہے، ہماری جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ الگ شلگن سارن نوجوانن بزرگن ماجن بیان لکٹن لکٹن شڑن دمن مولوی است یاد کیا کامش؟ مجھے بتاؤ حضرت امیر معاویہ کا حکومت سے کیا کام تھا؟ مجھے یہ بتائیں آپ، وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آج کے تو گنے چنے دائرے کے آپ ذمہ دار بن گئے، تو ہے شو نرک نہیں ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا جو بادشاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، اور جس کو اللہ کے یہاں مقبولیت حاصل ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ سند ملی کہ سیدنا عمر اگر نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اگر کھلا رہتا تو عمر میرے بعد کا نبی ہوتا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور یہ چھو سوئی عمر ایسیل کانس نش گسو اشن شیطان پانس سیت نیون، تم سن گھر اگر روحانی ایسے ہم شیطان کو لے کر اس کے روحانی کے گھر کے اس ماحول کو بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ بستی اگر روحانی ہو، اس بستی میں ایسے رقص کے ساتھ، ایسے سرود کے ساتھ، ایسی شیطانی آوازوں کے ساتھ ہم پہنچ جاتے ہیں کہ یہ بستی کی روحانیت اس شیطانی آواز سے ختم ہو جاتی ہے۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ؟ مومنو ونجبن ستھیبو یہ کت پیوست
یم پرانی ونان دپان دج گنڈت تھوہون یہ نصیحت. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی. دو آوازوں پر اللہ کی لعنت, دو آوازوں پر اللہ کی لعنت. ایک وہ آواز جس میں رقص ہو, سرود ہو, گانے ہو, جس میں دوسروں کو ناچنے کی ترغیبیں ہوں, ان آوازوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور دوسری وہ آواز جس کے گھر کے اندر میت ہو جائے, وہ نوحہ والی آواز, وہ کپڑے پھاڑنے والی آواز, سو ماس کھنزنچ آواز, وہ ہائے رے میں مجھے کیا ہو گیا, میں کدھر جاؤں, میں تو لٹ گیا, میں تو مارا گیا, میں تو تباہ ہو گیا, میں تو برباد ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. کیا تیرا والد تیرا خدا تھا؟ کیا تیری ماں تیرا خدا کا یہ درجہ بن چکی ہے؟ نہیں, غم منانے کی تو اجازت شریعت نے دی, مگر حدود اور دائرے شریعت نے مقرر کیے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہن لخت جگر یم دنیا پہ وفات سپدیو. صحابہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ ہماری جان آپ پہ قربان ہو, فدا کا ابھی وہ امی, یا رسول اللہ ہم نے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھے, آپ کے رونے کی جو شکل ہے. سوال کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ کیا آپ بھی رو رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درختی کی ٹہنی توڑی اور توڑ کر یہ فرمایا, جس طرح اس درخت سے یہ ٹہنی جدا ہوئی, اس طرح مجھ سے میرا قاسم جدا ہوا ہے. میں کیوں نہ روؤں, میں کیوں نہ غم کروں, میری آنکھوں میں کیوں نہ آنسو آئے. لیکن وہ آنسو بہانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ہے. قربان ہو ہماری جانیں, قربان ہو ہماری دولت, قربان ہو ہماری جوانیاں, قربان ہو ہمارا یہ فخر, قربان ہو ہماری یہ جائیداد اس ذات اقدس پر جنہوں نے امت کے لیے ہر جگہ رہنمائی کی اور ہر محاذ پر نوجوان کو بتایا کہ تجھے چلنا کیسے ہے, تجھے کھانا کیسے ہے, تیری سیاست کیسی ہو, تیری قیادت کیسی ہو, تیری زبان کیسی ہو, تیرا کردار کیسا ہو, تیرا گفتار کیسا ہو. ہم گفتار کے غازی تو بن رہے ہیں, لیکن کردار کا غازی ہم میں سے کوئی نہیں ہے. گفتار اگر کم ہوتا, کردار زیادہ ہوتا, اثر رکھتا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی. دستار بندی ہونی ہے ان بچوں کی جن کے سینے کے اندر 6666 آیات مبارکہ پیوست ہیں. ایس کیا لگے, شو مذاق لگے. ہمارے سامنے عظمت اور وقت دولت کی ہے, ہمارے سامنے عظمت اور وقت دنیا کے عہدوں کی ہے. ابھی میرے پیش شروع محترم مولانا محمد اشرف صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا کی کتنی بڑی ہستی ہو, اگر اس ملک کا بڑا مسلمان ہوتا تو اقتدا کے لیے مسجد میں جاتا, اور مسجد کا جو امام اگر قاری صاحب گھر کا بالکل کمزور ہوتا, ضعیف ہوتا, ایک ہی کمرے والا ہوتا, ایک ہی چٹائی والے ہوتا, لیکن اس ملک کے اس مالک کو اس قاری صاحب کے اس چٹائی والے کے پیچھے تکبیر تحریمہ باندھنی پڑتی. یہ ہے وہ ممبر جو عطا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ستاروں کو, ان بہاروں کو, جو اس وقت صاحب ممبر ہو کے ممبروں کا حق ادا کر رہے ہیں. اور سرفرے لوگ ان ممبر والوں کو ہدایتیں کرتے ہیں کہ تمہیں چلنا نہیں آتا, تمہارے پاس اخلاق نہیں ہے, تمہارے پاس کردار نہیں ہے, تمہیں حقوق پتہ نہیں ہے, حقوق کیسے ادا کرنے ہیں. قیامت چند کیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.
حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماون کان خلقہ القرآن. اگر کس اخلاق سے وچن تاچس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے. اشاز فرصت قرآن پڑھنس شہز میں کن وچو پت بچل نہیں ناراض گژھو تو ہے معافی ہے چل میں انشاءاللہ. اشا قرآن پڑھنس شاہ اس ونکس فرصت اگر آشی ہے یہ گراؤنڈ آشی ہے نا یہ تو یہاں یہ بھرا ہوتا. یہاں صبح سے ان کو تنگ لایا ہوتا کہ کاری سو دستار بندی ہن وقت کاری سو سائنن شڑنت بچن ہن وقت ہم انہیں دیکھیں ان کے سروں پر سجی دستار کے لیے وہ ترستے رہتے وہ دیکھتے رہتے انتظار کرتے رہتے جس طرح آج ہمارے نوجوان دوسری مجالس کا انتظار کرتے ہیں دوسری محافلوں کا انتظار کرتے ہیں. اور اگر تم اس کمرس ڈسکتی ہوس یہ نمس پتہ لوگ پھلانی صبح دبن کھڑ ہن میں نخس تلی چو تمس نسناون. رسول اللہ کو کرو ناراض اللہ کو کرو ناراض. واللہ یہ فرمایا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اعمالکم مالکم تمہارے یہ اعمال جو ہے حکمراں بن کر تم پر برسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں اڑانا ہمیں آسان لگا. ہمیں اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی ہے. یہ میرا نوجوان کھلا چلے اس نے جو سطر کا لباس تھا اسے گھر میں رکھ دیا. باہر نکلنے کی جب باری آئی یم سان بڑ بڑ ایم فل پی ایچ ڈی کرت پنجاب چھ گسن بمبئی چھ گسن مہاراشٹرا چھ گسن قزاقستان چھ گسن نیبر چھ یوان تہن نشو نما چھ توڑی پیوان بدلے وچھن. اچھا تم چھ بینگلی شونگے صبح کی اذان تک وہ جاگتے رہتے ہیں وہ سوتے ہیں جب صبح کی اذان ہوتی ہے. اور اگر میں یہ آپ سے سوال کروں اس وقت کون سوتا ہے یہ گسپت زیادہ پہنا مشکل. اچھا نیبر یہ تم نیرن اچھا خاصا لباس تو اندر کے لیے نیبر کو یوز ذرا ام خود چٹت ہور پہنا آئے پھر پھرو چوکوں میں پھر پھرو چوراہوں میں ماں بہن بیٹی دیکھے کہاں مر گئی غیرت کہ بہن دیکھ رہی ہے میں چوراہے میں جا رہا ہوں ماں دیکھ رہی ہے میں چوراہے جا رہا ہوں. یہ سنیاس بھئی پینٹ لگی پھیرن یہ من چوائے تنمس مزہ میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے ہوئے. یہ چھا سوئی سے تعلیم یہ چھا سون چو پریکٹیکلی عملی دعوت یہ سچ تبلیغ والے ہشنا ہے دمن عملی دعوت. قولی دعوت گئی نا تقریر کرے قولی دعوت گو نا خطاب کرن مگر عملی دعوت گئے زنگوں نے نہیں پھیرے. عملی دعوت گیا مسک کلک سوال کرن کی لگے یہ بکری جا رہی ہے یا ایک نوجوان جا رہا ہے. داڑھون سوال کرن لگے یہ عیسائی کی داڑھی ہے یا مسلمان کی داڑھی ہے. اس طرح کے جو جلوے ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں واللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. اسی تعلیم کا قلع کما کرنے کے لیے اسی تہذیب کا قلع کما کرنے کے لیے انہی برائیوں کو دور رکھنے کے لیے انہی برائیوں سے معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے آپ کے انعام العلوم ہوں یا اور سارے مدارس ہوں ان کا وجود ہوا ہے. اور الحمدللہ یہ وجود صرف اس نیت پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مشن جو ہے وہ رفعت کے ساتھ بلندی کے ساتھ آگے چلے. جس مشن کے ساتھ جس یونیورسٹی کے ساتھ جس سمندر کے ساتھ اس انعام العلوم کا تعلق ہے جس سمندر کی یہ نہر انعام العلوم ہے اسے کہا جاتا ہے دار العلوم دیوبند. اور دار العلوم دیوبند کے ایک ثبوت کی بات میں آپ کو سناتا ہوں.
حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمتullah علیہ، میں نے پہلے ہی آپ کو ایک شعر سنایا تھا، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث، تات من چھنا یہ چھنا تہی بشنا تہی قصور کھاڑن، پہلا قصوروار میں ہوں۔ میں نے جب قرآن پڑھ کے اپنے اندر وہ طاقت حاصل نہیں کی تو آپ بھی اسی طریقے سے فارمیلٹی میرے پیچھے کرتے رہے، یعنی میں کر دینش فارمیلٹی پورا، میں اس پہ صبح شام پورا نہیں اترا، آپ کا بھی وہی حال۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمتullah علیہ ہن دور چھو، اخ سادو چھو وطن دپن چھو قرآن چھن حق کینتن، اسلام چھن حق کینتن، نعوذ باللہ اگر حق چھو سو سون مذہب حق، سو سون دھرم حق، اور تم حقچ دلیل کر تم پیش، دپن وچھون سون فلانی مندر، آت گئی کچ وری، آت گئی 200 وری، یہ اس تم دو تی یوتھوئی، یہ چھو آز تی یوتھوئی، دلیل دیتن مسلمان اسلام کی غیر حقش دلیل دیتن، دیکھو مسلمانوں کی فلاں مسجد وہ بالکل خستہ ہو چکی ہے، ساری گئی پریشان حال، دپن وچھو سا ام کور یوت خطرناک دعویٰ، یہ چھو دپن نعوذ باللہ اسلام چھن حقی، حق چھو سو دھرم یا دھرم سے بچوس، اور ظاہر چھو سو چھو تو پتہ ہے تم سن مذہب کیا ہوس۔ یہ کات بس حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمتullah علیہ فرمو دپن کیا پرواہ چھنہ، میں اسے جواب دیتا ہوں، سوزنے شش دپنس گاس تیار بدیمت سے جواب، اسلام چھا حق کن نہ چھو حق، تو چھکا باطل کن نہ چھک باطل، دپنس ہاں میں تیار ہوں آ جاؤ، دپنس عام جگہ پر جواب نہیں دوں گا، یوش چاہیے دھرم چیسی عبادت گاہ ہے، پاکتات عبادت گاہ اس دروازس پیٹ، وہاں پر میں تمہیں جواب دوں گا۔ علماء کرام چیتت بیت تو ایتی آسو سا آیت مبارکہ یاد مشہور چھو سروکو، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ امیک ترجم کیا شو؟ اگر یہ قرآن یمن پہاڑن پہ ایسے نازل آمد کرنا، یمن پیٹی ہے یہ نازل کرنا، یہ پہاڑ کیا ہوتے؟ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے یہ پہاڑ اس نزول قرآن کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت تھیو تو ذہنس مس، یہ سادو آو مندر کس دروازس پیٹھ، چون تو میون یہ شاہ صوب آو مندر کس دروازس پیٹھ، کوئی خاص بات نہیں ہوئی، حضرت شاہ کی زبان پر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے یہ آیت روا دوا ہو گئی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، جس دیوار پر حضرت کی نظر پڑی وہ دیوار گرتی چلی گئی، سادھو دیکھتا رہ گیا اور انگشت بدندہ اور حضرت کے قدموں میں گر کر سوال کیا، حضرت یہ ماجرا کیا ہے؟ اب معاف کر دیجئے لیکن مجھے یہ بتائیے یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے جس دیوار کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ دیوار گرتی جا رہی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمتullah علیہ فرمو یہ میرا وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ارے بے وقوف، یہ تو ہماری وہ مسجدیں ہیں جن میں رات دن تلاوت کیا جاتا ہے لیکن ان کی دیواریں بدستور رہتی ہیں، ان کے مینارے بدستور رہتے ہیں، ان کے محراب بدستور رہتے ہیں۔ یہ ہے حقانیت کی نشانی کہ قرآن کو پڑھا جائے، پہاڑ پر پڑھے تو ریزہ ہو، مسجد کی دیوار کے اندر پڑھا جائے تو مسجد کو کچھ نہ ہو۔ یہ حقانیت کی پہچان اور علامت ہے۔